کہ آپ نے جو سانس اندر جا رہا ہے وہ محسوس کرنا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے، اور جو باہر نکل رہا ہے وہ بھی محسوس کرنا ہے کہ وہ اللہ کہہ رہا ہے، زبان سے نہیں کہنا۔ یہ صرف آپ نے سمجھ لیں کہ احساس جو ہے ایک ڈیولپ کرنا ہے بیسیکلی، کہ جو اندر جا رہا ہے سانس اور جو باہر آیا اس کو محسوس کرنا ہے، اور پھر اپنے جو دماغی کوشش یا فکر ہے، انٹینشن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو یہ اس سائڈ پہ لگانا ہے کہ یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اور آہستہ آہستہ کچھ عرصہ کرنے کے بعد انشاءاللہ اس کی بہت زیادہ برکات، جیسے بھائی جان فرما رہے تھے، محسوس کریں گے۔ اور قرآن کریم نے بارہا جو ہے ذکر کی فضیلت بیان کی ہے، بارہا، سینکڑوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیات ہوں گی۔ یہ آپ کے سامنے یہ لکھا ہوا ہے، ذکر الہی احادیث کی روشنی میں، یہ بھی آپ بعد میں پڑھیے گا۔ تو وہ بڑی مشہور آیت، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کا اطمینان جو ہے اللہ کے ذکر میں ہے۔ اس سے متصل جو پہلی آیت ہے نا، اسی آیت کا ٹکڑا ہے، وہ ہے والذین آمنوا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور جو ایمان والے ہیں ان کے ذکر، اللہ کے ذکر سے ان کے دل اطمینان پکڑ چکے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ یقین مانیے کہ اگر کسی چیز کو اس دنیا کے اندر سب سے قیمتی چیز کہا جا سکتا ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے، اور اطمینان اس کی بائی پروڈکٹ ہے۔ یعنی اللہ کے ذکر کا مقصود اطمینان نہیں ہے، ذکر کا مقصود خدا کا قرب لقاء ہے اور دیدار ہے، لیکن اس سے بائی پروڈکٹ، یعنی ایک جسے کہتے ہیں نا، ایک تو تنخواہ ملنی ہے، ایک بونس ہے جو اضافی ہوتا ہے، یہ بونس ہے کہ جو ہمیں اطمینان کی صورت میں نصیب ہو جاتا ہے۔ اور یقین کریے کہ ایک واقعہ چھوٹا سا سنا کے میں اب پروگرام کو آگے بڑھاؤں گا، کہ یہ دولت، آپ دیکھیں کہ آج سب سے زیادہ اگر کوئی کوشش میں مصروف ہے نا دنیا، تو وہ دولت کمانے میں کی کوشش ہے۔ آپ پوری دنیا میں جو اربوں انسان ہیں وہ صبح اٹھتے ہیں تو ان کا ایک ہی ٹارگٹ ہے، آج کسی طریقے سے کچھ جناب 10-20 کروڑ اکٹھا ہو جائے، میکسیمم، یعنی پیسے ہر بندہ کمانا چاہتا ہے۔ تو اسی طرح ایک بندہ تھا، وہ اسے پتا چلا فلاں جنگل میں ایک بزرگ رہتے ہیں، تو وہ جو ہے سونا بنانے کا نسخہ جانتے ہیں۔ وہ جناب بڑے جناب کشٹ کاٹتا وہاں پہنچ ہی گیا بالآخر۔ وہ بڑی دور دراز کوئی جزیرہ نما جگہ تھی جہاں انسان کا گزر بھی محال تھا، پر اب وہ وہاں چلا گیا۔ اس نے کہا بزرگوں، میں بھی اللہ اللہ سیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنی شاگردی میں قبول کر لیں۔ انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، ہم تو دنیا چھوڑ چکے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہم گزارا کرتے ہیں ایسے کی لنگوٹی میں کر لو تم بھی۔ بالآخر اس نے سال گزرا، 2 گزرا، اس نے بڑی خدمت کی ان کی، لیکن وہ کسی بھی طریقے سے بزرگوں کا وہ اس حد درجے تک اعتبار نہ جیت سکا کہ اسے سونا بنانے کا نسخہ دے دے۔ تو انہیں پتا تو تھا کہ یہ کس نیت سے آیا ہے۔ تو ایک دن 2 سال جب گزر گئے تو اس نے کہا، اس نے ہاتھ جوڑے، اس نے کہا خدا کے لیے میں اس کام کے لیے یہاں آیا تھا کہ مجھے اب سونا بنانے کا نسخہ جو ہے وہ عطا کریں گے، تو اب میری بس ہو گئی ہے، اب اس سے زیادہ میں اور مشقت نہیں کر سکتا، تو آپ کو میں خدا کا واسطہ دیتا ہوں اپنی خدمت کا کہ مجھے یہ نسخہ عنایت کر دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، اگر میں تمہیں یہ سونے بنانے کا نسخہ دے دوں تو تم کیا کرو گے؟ وہ کہنے لگا جناب میں اسے بیچ کر ڈھیر ساری دولت لے لوں گا، پیسے ہوں گے میرے پاس۔ تو بزرگ فرمانے لگے پھر اس کے بعد کیا کرو گے؟ وہ کہنے لگا کہ جی اس کے بعد میں عالی شان محل بناؤں گا، اور آپ خود سوچیں، آپ اپنے آپ کو سوچیں، اس جو ہے نا سامنے کے آئینے کے سامنے رکھا ہم کیا، میں بڑی ساری گاڑی لوں گا، میں کوئی جناب پلین ایک آدھ خرید لوں گا، میں کروز بنا لوں گا، میں بیلجیم کے جزیرے میں جناب جا کے وہ جزیرہ ہی قیمتاً لے لوں گا۔ پیسے جب میرے پاس ڈھیر سارے پیسے ہوں گے تو ظاہر ہے میں دنیا کی خوبصورت ترین جو ہے عورتوں سے شادی رچاؤں گا۔ وہ کہنے لگے اس کے بعد پھر کیا کرو گے تم؟ یہ ساری چیزیں اگر تم حاصل کر لو گے پھر تم کیا کرو گے؟ وہ کہنے لگا میں اس کے بعد ہنسی خوشی سکون اطمینان سے اپنی زندگی بسر کروں گا۔ انہوں نے کہنا کہ او بھائی خدا کے بندے، اصل جو تمہارا مقصود ہے وہ تو یہ ہے جس کا نام اطمینان ہے، تو تم نے اتنا لمبا چکر کیوں کاٹنا ہے؟ میں تمہیں ایسا نسخہ دیتا ہوں جس سے تم اپنے مقصد کو پہنچ جاؤ گے، یہ سارا سفر تمہارا بچ جائے گا، وہ اطمینان اور سکون ہے۔ لیکن یہ اطمینان اتنی آسانی سے آئے گا نہیں، اس کے لیے ایک ہی نسخہ ہے، اللہ کی یاد، اللہ اللہ، جو سانس جا رہا اللہ، جو باہر آ رہا اللہ، کچھ مل لگتا ہے کچھ نہیں۔ تو ہمارا آبجیکٹو جو ہے نا
وہ یہ ہے ہم نے خدا کا قرب حاصل کرنا ہے, اس سے ملاقات کے ہم خواہش مند ہیں, ہم اس دنیا کی زندگی کو بہترین طریقے سے گزار کر اس سے شاباش حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہمارے پاس لائنز واضح ہیں, بزرگوں نے ہمیں دے دی ہیں.